بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے جریان اور احتلام۔ آج آپ کو ایک ایسی جڑی بوٹی کے متعلق بتاؤں گا جو جریان اور احتلام کو جڑ سے خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ جڑی بوٹی کون سی ہے، یہ سب کچھ آپ کو اس آج کی ویڈیو میں سننے کو ملے گا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جی ناظرین، یہ بوٹی کون سی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جریان اور احتلام ہوتا کیوں ہے۔ جریان کا جو لفظی معنی ہے، جریان کا معنی ہے جاری ہو جانا، کسی بھی چیز کا جاری ہو جانا۔ تو طب میں اسے عام طور پر جریان منی کے قطرے نکلتے ہیں یا مزی کے قطرے آتے ہیں تو اسے جریان بولا جاتا ہے۔ جریان زیادہ تر گرمی خشکی والے مریضوں کو ہوتا ہے، اعصابی مریضوں کو بھی ہو جاتا ہے، لیکن آج کل جو معاملات بنے ہوئے ہیں اس میں تیز مرچ مسالہ جات زیادہ استعمال کرنے، بازاری کھانوں کی وجہ سے، کھٹی چیزیں زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ عام ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر اس میں قبض والا معاملہ ہے تو سب سے پہلے قبض کو ختم کریں۔ قبض کے لیے چھلکا اسبگول جو روزانہ 1 تولہ دودھ میں ڈال کر، نیم گرم دودھ میں ڈال کر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ قبض ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ جریان میں بھی کافی فرق پڑ جائے گا۔ قبض نہ ہونے دیں بالکل۔ قبض ختم کرنے کے لیے شلجم، کدو، مونگرے یہ سبزیاں زیادہ استعمال کریں، خربوزے کا زیادہ استعمال کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ تو پہلے نمبر پہ جب قبض ہی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی تو انشاءاللہ جریان کا مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ ذہن کو صاف رکھیں، نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، غلط سوسائٹی سے بچیں، غلط خیالات سے بچیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں جب اپنا لیں گے تو اس سے کافی حد تک جریان میں کمی آ جائے گی۔ اب رہا مسئلہ احتلام کا، تو احتلام کے مریضوں کے لیے 3 ہدایات جو بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ صبح سیر لازمی کریں اور ننگے پاؤں گھاس پر ضرور چلیں۔ اس کے بعد جب بھی سونا ہے تو سائیڈ لے کر دائیں یا بائیں والی سائیڈ سونا، سیدھے نہیں سونا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تیسرے نمبر پر جب بھی نہانا ہے کمر پر پانی زیادہ ڈالنا ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس پر پانی زیادہ ڈالیں، انشاءاللہ ان چیزوں سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ رات سوتے وقت دودھ، چائے، جوس بالکل نہ استعمال کریں۔ بازاری چیزیں جتنی بھی تلی کھٹی تلی چیزیں ہیں ان سے بالکل پرہیز کریں۔ غلط سوسائٹی سے بچیں۔ احتلام کا مسئلہ بھی کافی حد تک بہتر انہیں احتیاط کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، علاج کی تب ضرورت پڑتی ہے جب مرض قابو میں نہیں آ رہا ہوتا، زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو میں آپ کو ایک بوٹی بتانے جا رہا ہوں، یہ انتہائی مفید ہے جریان اور احتلام کے مریضوں کے لیے۔ اس کو آپ زیادہ نہیں تو 1 ہفتہ کم از کم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس جڑی بوٹی کا مزاج جو ہے یہ سرد ہے، یہ سرد تر مزاج کی جڑی بوٹی ہے۔ اور یہ جڑی بوٹی کیا ہے، یہ بہو پھلی بوٹی عام پنسار والوں سے مل جاتی ہے اور انتہائی سستی ہوتی ہے۔ سب سے جو اس کا بڑا فائدہ ہے، جو سستی بہت، اس کا ریٹ بہت کم ہے۔ تو جو روزانہ رات کو آپ نے 30 گرام پانی میں بھگو دینی ہے،
صبح کو پانی کو پون چھان لیں اور اس میں شربت بزوری کے 5 چمچ مکس کر لیں. جو پانی آپ نے چھان لینا اس میں 5 چمچ شربت بزوری کو ملا کر صبح نہار پی لیں. انشاءاللہ ایک ہفتے کے استعمال سے جریان اور احتلام کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. گوشت، انڈا، چائے، بینگن، کریلے، بازاری باربیکیو کی آئٹمیں، چٹپٹی چیزیں، برگر، پیزے، شوارمے، ان سے بالکل پرہیز رکھیں. اگر پرہیز رکھ کر آپ 8 دن اس دوائی کو استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ جریان اور احتلام کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی کافی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے دوست حکیم عمران کو دیں اجازت. اللہ حافظ.